اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 166 فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، بس جب وہ انہوں نے سرکشی کی، عتوا یعنی سرکشی کی، نافرمانی کی، عما نهوا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، جس برے کام سے انہیں منع کیا گیا تھا اس کام میں انہوں نے جان بوجھ کر اس پہ وارد ہوئے، سرکشی کی، تو قلنا لهم ہم نے ان سے کہا کونوا ہو جاؤ قردۃ خاسئین، ذلیل بندر، یعنی قردۃ یعنی بندر بن جاؤ، خاسئین ذلیل اور رسوا ہو کر۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ ہو رہا تھا اس قوم کا کہ جو سمندر کے کنارے رہتے تھے اور ان کو حکم دیا گیا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن نہ پکڑو، لیکن انہوں نے مختلف بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور بیان کیا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے، اس نہیں کہ پوری کی پوری قوم ایسی تھی، کچھ لوگ منع کرتے تھے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو جو لوگ نہیں منکر کرتے تھے اور روکتے تھے وہ ان کو بچا لیا گیا۔ گزشتہ آیت سے پتہ چلتا کہ انہیں بتا لیا گیا، ونجینا، جیسے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو ہم نے ان کو حکم دیا تھا اس کو انہوں نے بھلا دیا، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دی۔ یعنی کام از کم نہی عن المنکر کا یہ فائدہ ہے، اگر نہی عن المنکر کا اثر اگلے بندے پہ نہ بھی ہو اور وہ اسی بات کو قبول نہ بھی کرے تو جو نہیں کر رہا ہے، جو منع کر رہا ہے، وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ جیسے بیان کیا کہ وہ ہم نے ان لوگوں کو بچا دیا جو نہیں عن المنکر کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس جرم میں مبتلا ہوئے تھے فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، انتہائی جو ہے وہ برے عذاب میں انہیں مبتلا کر دیا، اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور اس عذاب کا تذکرہ یہاں پہ کیا کہ دنیا میں تو ان کو اس طرح سے عذاب کیا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی اور وہ جو ہے وہ ذلیل ہو کر بندر بن گئے۔ آخرت کا عذاب اپنی جگہ، یہ دنیا کا عذاب تھا جو ان کو ملا کہ وہ ذلیل بندر بن گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ قوم ختم ہو گئی، نابود ہو گئی۔ کیسے تذکرہ ہوا تو جو بھی قوم جو ہے وہ کسی حیوان کی شکل میں مسخ ہوتی تھی تو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی تھی، اور 3 دن کے بعد ختم ہو جاتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی شکل میں حیوانات پیدا کیے تاکہ باقی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت رہے۔ تو آیت نمبر 167 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يُسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور فرمایا کہ اور جب، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے، تمہارے رب نے خبردار کیا یا اعلان کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ وہ ان یہودیوں یا ان بنی اسرائیل کے اوپر بھیجے گا، مسلط کرے گا قیامت تک ایسے لوگوں کو مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کریں گے، بس بدترین عذاب دیں گے، بدترین تکلیفیں دیں گے۔ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب بے شک تیرا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں گزشتہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی، بہت سارے ناز و نعمتوں سے ان کو، من و سلوہ جیسی نعمت کی کسی قوم کو نہیں دی، ان کو دی، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا انہیں، فرعون کی ظلم و ستم سے نجات دی۔ اس تمام نعمتوں کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے حکم کو پامال کیا، ظلم کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قیامت تک کے لیے ذلت اور پستی کو مسلط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب تمہارے اوپر بدترین لوگ مسلط رہیں گے، تم آوارہ ہو جاؤ گے۔ اگلی آیات میں بیان کیا
ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، زمین کے اندر ان کو پھیلا دیا، آوارہ ہو جاؤ گے تو تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، جگہ جگہ پھرتے رہو گے، اور تمہارے اوپر مسلط ہوں گے سخت حکمران۔ اور تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مختلف حکمران ان کے اوپر مسلط رہے۔ بات مثلا اہل بابل جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط ہے، اور بادشاہ بابل نے ان کو بہت زیادہ قتل کیا اور ان کو اسیر کیا۔ اسی طرح سے پھر اہل نصارہ کی توسط سے ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام کے خلاف انہوں نے مختلف جب سازشیں کی، مدینہ میں مختلف قبیلے یہودیوں کے موجود تھے، قبیلہ بنی قریظہ اور اسی طرح سے قلعہ خیبر میں رہنے والے اور مختلف جو قبائل موجود تھے، اور جب انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو پھر اس وقت انہیں جو وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ کو وہاں پہ قتل کیا گیا اور کچھ وہاں ان کو نکال دیا گیا اور ہجرت پہ مجبور ہو گئے۔ تو یہ سارے اسی ظلم و ستم کا نتیجہ ہے، ان نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کی، انہوں نے نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب بہت ہو چکی، اب تمہاری نافرمانیاں حد سے گزر چکی ہیں اور تم اسی ڈگر پہ قائم ہو، کبھی اصلاح تمہاری ہو نہیں سکتی۔ کتنے نبی بھیجے آپ، کتنے نبی، ہزاروں نبی، اتنے نبی کسی قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہزاروں نبی بنی اسرائیل کے درمیان بھیجے گئے، اور انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں نبیوں کو قتل بھی کیا، بہت نبی قتل کیے، صبح شام انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ہزاروں انبیاء ان کے درمیان بھیجے، ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، نافرمانیاں کی، انبیاء کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، تو اللہ بس اب حجت تمام ہو گئی اللہ کی طرف سے، اور پھر آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی ڈگر پہ قائم ہیں۔ اگلی آیات میں بیان کیا کہ چند افراد، کچھ افراد ایسے ہیں جو قائمان ہیں، لیکن اکثریت ان کی اسی ڈگر پہ قائم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کرے گا ایسے لوگوں کو جو تمہیں عذاب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جلد، اور لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، یہ بیان کیا غفور الرحیم ہے کہاں کہ جہاں اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو اللہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ نافرمانی کے اتر آتا ہے اور اس کے احکام کو پامال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سریع العقاب ہے۔ تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 168 میں یہ بیان فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں زمین میں گروہوں کی شکل میں، امماً گروہوں کی شکل میں، الگ الگ گروہوں میں بانٹ کر پورے زمین میں ان کو جگہ جگہ پھیلا دیا۔ منہم الصالحون، البتہ ان میں سے کچھ لوگ صالح بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں دوسرے لوگ بھی ہیں، یعنی مخالف اور نافرمانیاں کرنے والے، ظلم کرنے والے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا، انہیں آزمائشوں میں ڈالا، آسائشوں اور تکلیفوں دونوں کے ذریعے سے آزمایا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ابتلا کیا، مبتلا کیا، یعنی آزمائشوں میں ڈالا، بالحسنات والسیئات، نیکیوں، آسائشوں اور برائیوں، دونوں تکلیفوں دونوں کے ذریعے سے، لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ پلٹ آئیں، باز آ جائیں۔ یعنی اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی، اور نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے اور مغضوب علیہم ہو گئے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اس سورہ حم میں بھی ہمارے پڑھتے ہیں نا کہ جو ہے وہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جو مغضوب علیہم ہے، مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود ہیں، ظالم کون ہیں؟ عیسائی ہیں، یعنی نہ یہودیوں کا راستہ نہ عیسائیوں کا راستہ، جو مغضوب علیہم ہے قرآن کی نظر میں مغضوب علیہم ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور تا قیامت اللہ کا غضب ہے۔
کیوں کہ من حیث القوم یہ غضب شدہ قوم ہے، مگر کچھ صالح لوگ بھی ہیں لیکن تعداد میں کم ہیں، منہم الصالحون، کچھ ہیں صالح. تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے گوش و کنار میں پھیلا دیا. اور اس وقت سے مطلب یہ مختلف گروہوں کی شکل میں، مختلف قبیلوں کی شکل میں ہر مختلف علاقوں میں آباد تھے، کوئی عرب میں، کوئی کہاں سے، کوئی فلسطین میں، کوئی کہاں مختلف. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جب یہ انہوں نے اسرائیل کو کا ملک جو ہے وہ بنایا اور مختلف سامراجی طاقتوں نے مل کر اور امریکہ اور اسی طرح سے انگلینڈ اور دیگر ممالک نے مل کر جو ہے ان کے لیے ایک زمین مسلمانوں کی سرزمین کو چھین کر، فلسطین جو کہ وہاں پہ لوگ جو مسلمان آباد تھے ان سے چھین کر ان کو آباد کرنے کی کوشش کی اور ان کے لیے ایک ملک بنایا. یہ ایک مختصر سا جو ہے وہ ان کے لیے ایک، اگرچہ اس میں بھی سارے یہودی ایک جگہ جمع نہیں ہوئے لیکن ایک تعداد میں یہاں پہ ان کو جمع کیا گیا ہے. اور خیر یہ اپنے انجام کی طرف بھی جائے گا، یقیناً جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہے وہ اب ان تم عدنا، اگر تم لوٹو گے تو ہم لوٹیں گے. اگر تم نے ظلم و ستم سے اگر باز آ گئے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن اگر تم نے ظلم و ستم اسی طرح جاری رکھا تو پھر ہم بھی لوٹیں گے. یہ قرآن نے وعدہ کہ ان عدتم عدنا، یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. اور اب جو ہے وہ چونکہ ان کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے فلسطین پر، اور پھر فقط فلسطین تک محدود نہیں ہے بلکہ یمن اور دیگر جگہوں تک بھی ان کا ظلم پھیل چکا ہے اور ہر شیطانی کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور ان کو اپنے سر انجام کی طرف جانا ہے. یہ قرآن نے بیان فرمایا، ان کی سرگزشت کو بیان فرمایا، لہٰذا مختلف گروہوں میں بانٹ دیا. کیونکہ اگر ایک جگہ یہ رہتے تو پھر اسی طرح سے انہوں نے ناک میں دم، ابھی چند یہودی اکٹھے ہوئے ایک جگہ ایک ملک میں تو انہوں نے پوری دنیا کے ناک میں دم کر دیا. تو اگر یہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے تو پوری دنیا کا امن انہوں نے تباہ کر دینا تھا، کسی کو جو ہے وہ زندہ رہنے کی اجازت نہ دیتے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا، پوری قوم ہمارے غلام ہیں، ہمارے علاوہ جو بھی ہے سب ہمارے غلام ہیں اور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کی نظر میں وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برگزیدہ قوم ہیں. ابھی تک ان کی ذہن میں یہی ہے. تب یہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں عذاب ملے گا بھی تو گنتی کے چند دن ملے گا. اللہ نے جنت ہمارے لیے ہی پیدا کی ہے، کس کے لیے پیدا کی؟ اگر عذاب ملے گا بھی تو چند دن، گنتی کے چند دن. جبکہ قرآن نے ان کو واضح طور پر دو ٹوکروں سے آپ نے فرمایا سورہ جمعہ اور دیگر صورتوں میں کہ فرمایا کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ دعویٰ یہ کرتے ہو کہ تم اولیاء اللہ الہی ہو، اللہ کے ولی ہو، من دون الناس، لوگوں کا اللہ سے کوئی ربط نہیں اور لوگ اللہ کے ولی، تم اللہ کے ولی ہو من دون الناس، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. لہذا بھی فرمایا کہ یہ قطعاً موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں جو انہوں نے کارستانیاں کی ہیں اور ان کا سر انجام کیا ہے. اور یہ بھی بیان فرمایا قرآن نے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنۃ، کہ ہر ایک کی عمر 1000 سال رہے، یعنی اتنی دنیا کی زندگی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ لو یعمر الف سنۃ، 1000 سال ہماری زندگی، تو میں کہ 1000 سال کی زندگی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آخر کار پلٹ کے تو اللہ کی طرف ہی آنا. تم نے عرض کے 1000 سال کی زندگی تمہیں مل جائے تو نتیجہ تو موت ہے ہی ہے، ہمیشہ تو کبھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتے. تو بہرحال قرآن کریم نے بڑی کھول کے اس قوم کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس کی وجہ جیسے پہلے بھی بیان ہوا کہ کیونکہ اسلام کے مسلمانوں کے جس طرح سے شیطان کھلا دشمن ہے، اسی طرح سے یہ بھی کھلے دشمن ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے ان کی دشمنی کی طرف. سورہ اعراف کی آیت نمبر 169، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا.
فرمایا کہ اس کے بعد یعنی ان کے بعد جو ہے وہ یہ جو قوم تھی ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے. فخلف من بعد خلف، ایسے افراد جانشین ہوئے ان کے کہ وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، جو انہیں کتاب دی گئی تھی، تورات ان کو دی گئی تھی، وارث بنے، لیکن انہوں نے پھر اس کتاب میں تبدیلیاں کی. یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ جو ہے وہ اس ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے. عرض ھذا الادنی، ھذا الادنی یعنی مراد اس دنیا، اس پس زندگی اور پس دنیا کا مال و متاع سمیٹنے کے درپے تھے. اور وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں بخش دے گا اللہ. سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے. اور وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسی ہی اور متاع ان کے سامنے آ جائے تو اسے بھی اچک لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. یعنی یہ بھی اپنے مقام سے بھی باز نہیں آتے، لیکن ادھر سے کہتے ہیں کہ ان قریب ہم بخش بھی دیے جائیں گے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، فرمایا کہ کیا ان پر کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا، جو ان کے پاس کتاب موجود ہے اللہ نے نازل کی، ان میں ان سے عہد پختہ پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں سوائے حق کے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ اسی کو پڑھیں گے. کیا ان سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا؟ بالکل لیا گیا تھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور حتماً آخرت کا گھر بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم سب عقل سے کام نہیں لیتے، کیا نہیں سمجھتے؟ یہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کے بعد کے اس زمانے کے یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے بعد کے ادوار کی بات کی جا رہی کہ یہ لوگ اسی طرح سے نسل در نسل یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا. ان کے بعد ان کی ایسی نسلیں آئیں کہ وہ بھی ناخلف تھے، اور انہوں نے کتاب کے اندر تبدیلیاں کی، تورات میں تبدیلیاں کی، اور پھر اپنی مرضی سے اس میں چیزیں گھڑ لی دنیا کے ادنا مال کے عوض، مال و متاع سمیٹنے کے لیے. اپنی مرضی کے مطابق جہاں پہ ان کا فائدہ ہوتا تھا، جس طرح سے اسی طرح ان آیات کو توڑ موڑ کے جو انہوں نے کر لیا، اور اپنی مرضی اور منافع کے مطابق جو ان کو بنا لیا. جہاں کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا کہ تم جو ہے وہ اس کتاب پر پختگی سے ایمان لاؤ گے، اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو گے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرو گے، اللہ کے خلاف اللہ کے بارے میں ناحق بات نہیں کہو گے. لیکن انہوں نے اس کو کتاب میں تبدیلیاں کی اور اپنی مرضی سے اس کو بنا لیا، اور اس عہد و پیمان سے ہٹ گئے، اور کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو بات وہ اس کو کرنی چاہیے سیغفر لنا، جو اپنے کام کے اوپر پشیمان ہو، نادم ہو، دل سے جو ہے وہ اللہ کے حضور میں توبہ کرے. جبکہ یہ پھر بھی اگر ان کے پاس اور مال آئے تو بھی اس کو بھی لینے کے لیے دنیا کے اس حقیر مال کو لے کر اللہ کے خلاف جو ہے وہ اللہ پر تہمت اور بہتان باندھنے کے لیے پھر بھی تیار ہے. یعنی اپنے کام سے بھی باز نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یعنی وہی بات ہے کہ جو بندہ زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہو اور عمل سے گناہوں پہ گناہ کرتا رہو، تو یہ در حقیقت اس نے اپنے آپ سے بھی مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مذاق اڑا رہا ہے اللہ کا بھی. تو یہ اسی طرح کی افراد ہیں جو یہ کہتے تھے کہ سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اور یہ جو بات ہے فقط یہودیوں میں نہیں ہے، یہ تاثر ہمارے اندر بھی بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے. یہ تاثر ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے، افسوس کے ساتھ شیعوں میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ شفاعت کے قائل، شفاعت اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کو غلط رنگ دینا
اور یہ کہنا کہ بہشت تمہارے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، پیدا کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت آخر میں بھیجنا کس کو؟ ہمیں ہی تو بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ نظریہ رکھنا کہ اگر فرض کی ہمیں کوئی سزا ملے گی بھی تو چند دن ملے گی، تو یہ یہودیوں والا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے ضمانت دی ہے؟ قرآن نے بھی بیان کیا کہ کیا تم نے اللہ سے لکھا ہے، لکھوا لیا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے؟ قرآن ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے یا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کر دیا اور تم نے اللہ سے کوئی لکھوا دیا ہے کہ تمہارے لیے ہی بیش ہے؟ نہیں، عمل کرو، اور اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ سرزد ہوا تو استغفار کرو، دل سے پشیمانی، ندامت، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو، تو پھر انسان جو ہے وہ امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا اور مجھے بیش میں ڈالے گا۔ یہ امید ہے۔ خوف اور رجا اپنی جگہ پہ موجود ہے، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، لیکن دو ٹوک انداز سے کہنا کہ نہیں جنت تو ہمارے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی طرح کی بات ہے، جس طرح کی یہودی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہ سیغفر لنا، کیونکہ ہم نے جو مرضی کرتے رہے، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ محمد میں بخشے ہوئے لوگ ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ بخشے ہوئے لوگ اس بخشش اللہ کی اس کے لیے ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنی اور اس عمل سے باز بھی آ جائے، عمل اس گناہ کو بھی جاری رکھے، اس مخالفت کو بھی جاری رکھے اور منہ سے توبہ کرتا رہے، تو اس توبہ کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں فقط یہودیوں کی بات تو نہیں کی جا رہی نا، یہ اوورآل بات کی جا رہی ہے، تمام لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کا قانون فقط کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کا قانون جو ہے وہ تمام افراد کے لیے ہے، اور کوئی بھی قوم اللہ کی لاڈلی قوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے اس طرح سے نافرمانی کی اور اللہ کے میثاق اور اللہ کے وعدے کو انہوں نے پامال کر دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے اور ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ دار الاخرہ خیر، کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ اہل تقوی کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے، اگر عقل سے کام لیں اور اس بات کو سمجھیں تو دنیا کی حقیر زندگی اور دنیا کا یہ حقیر سا معلومات کسی کام کا نہیں ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، نابود ہونے جانا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ زندگی ہی ہے جو باقی رہنی ہے۔ پھر